کیسے ہیں ناظرین کرام؟ سلیم اختر حاضر خدمت اور آپ کی خدمت میں سلام۔ اچھا بھائی، پہلے نون لیگ اور پی پی کی لڑائی میں کود گئے اور پھر حقائق کی گہرائی میں کود گئے اور کود کر حقیقت سے پردہ اٹھانے لگ رہے ہیں اور اٹھا کر بتانے لگ رہے ہیں کہ ڈھونگی ڈھونگ رچانے لگ رہے ہیں، ڈھونگی ڈھونگ رچانے لگ رہے ہیں۔ یہ جو لڑکے دکھانے لگ رہے ہیں عوام کو الو بنانے لگ رہے ہیں، جنہوں نے ساتھ مل کر معیشت کو بدحال کیا، کسان کو کنگال کیا، عوام کا جینا محال کیا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، ساتھ مل کر انسانی حقوق کو کچلنے والے، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر عوام کا مال نگلنے والے، کندھے سے کندھا ملا کر پیٹنے والے، خواتین کو روڈوں پر گھسیٹنے والے، آج اپنے اپنے صوبے کے عوام کے حقوق کی آواز اٹھانے لگ رہے ہیں، اصل مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے لگ رہے ہیں، ڈھونگی ڈھونگ رچانے لگ رہے ہیں، عوام کو الو بنانے لگ رہے ہیں۔ پھر اچھن بھائی نے آسمان سر پر اٹھایا اور اٹھا کر مزید بتایا، نہ ان کے لیے سندھ کے عوام کا حق ضروری ہے، نہ ان کے لیے پنجاب کے عوام کا حق ضروری ہے، نہ ان دونوں میں کوئی دوری ہے۔ یہ جو لڑائی ہے جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، اپنی اپنی کمپنی کی مشہوری ہے۔ سندھ والے سندھیوں کو، پنجاب والے پنجابیوں کو ماموں بنانے لگ رہے ہیں، ڈھونگی ڈھونگ رچانے لگ رہے ہیں، عوام کو الو بنانے لگ رہے ہیں۔ اس کے بعد اچھن بھائی مزید بڑھ کے بجلی کی طرح کڑکے اور کڑک کر بولے کہ ان دونوں جماعتوں نے دہائیوں سے جھوٹے نعروں کے پیچھے لگایا، غریبوں، مزدوروں، محنت کشوں، عورتوں، بچوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں جگنے والے خوابوں کو توڑا، رلایا، ستایا۔ اب اس عوام کو نیا چونا لگانے لگ رہے ہیں، ڈھونگی ڈھونگ رچانے لگ رہے ہیں، عوام کو الو بنانے لگ رہے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، کندھے سے کندھا ملا کر عوام کے ووٹ چرانے والے اور پھر اس پر سوال اٹھانے والوں کو اٹھانے والے اب ایک دوسرے کو جھنجھوڑنے اور انگلیاں توڑنے کے ڈائیلاگ سنانے لگ رہے ہیں، ڈھونگی ڈھونگ رچانے لگ رہے ہیں، عوام کو الو بنانے لگ رہے ہیں۔ اچھن بھائی جس بے باکی سے سچ بتانے لگ رہے ہیں، لگتا ہے اپنے ساتھ مجھے بھی اٹھوانے لگ رہے ہیں۔ تو سجنوں میریو بھائیو بہنوں، ان کی جو لڑائی ہے وہ نورا کشتی ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، آنکھوں میں دھول چھونک رہے ہیں، آپ کی اصل مسائل سے توجہ ہٹا رہے ہیں، جیسا کہ شمع جنیجو کا ایشو ہے، جیسا کہ ٹرمپ کے معاہدے کی حمایت کا ایشو ہے، جیسا کہ کشمیر کا ایشو ہے۔ کشمیر کے ایشو سے یاد آیا وہاں کے مذاکرات جو ہو رہے تھے وہ کامیابی کی طرف گامزن ہیں، یعنی کشمیریوں نے گھٹنے ٹکوا دیے کیسے ٹکوا دیے ہیں؟ پورا ملک گھٹنے میں نہیں ٹکوا سکا تو کشمیری کیسے ٹکوا دیے ہیں؟ وہ اس طرح کہ ان کے پاس کوئی گنڈا پور جیسا لیڈر نہیں تھا، بلکہ کوئی بھی لیڈر نہیں تھا، لہٰذا وہ کمپرومائز نہیں ہوئے۔ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں، ان کی خامیاں، ان کی کمزوریاں اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتی ہیں، فائلیں ہوتی ہیں بڑی بڑی، وہ ان کو دکھاتے ہیں، لہٰذا وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ اگر فائلیں اور کمزوریاں نہ ہوں تو لیڈروں کے پاس کھونے کے لیے اور بہت کچھ ہوتا ہے، عہدے ہوتے ہیں، بنگلے گاڑیاں ہوتے ہیں، بہت ساری اور مراعات ہوتی ہیں کھونے کے لیے۔ اب فرض کریں اگر کشمیریوں کا لیڈر گنڈا پر ہوتا تو ابھی تک، بلکہ جب فائرنگ ہوئی تھی، ہلاکتیں ہونے لگی تھی، تو اسی وقت گنڈا پر انقلاب کی لنگوٹی اتار کر دم دبا کر کئی پہاڑ کراس کرتا ہوا، 12 ضلع کراس کرتا ہوا، اب تک چائنا سے آگے کئی منگول کراس کر چکا ہوتا اور کراس کر کے پھر واپس KPK میں آ چکا ہوتا، ہاں جی، کشمیر میں آ چکا ہوتا اگر گنڈا پر ہوتا کشمیریوں کا لیڈر آج۔ تو بھائی بہنوں، یہ جو لیڈر ہوتے ہیں ان کی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، ان کی فائلیں بھی پاس ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، اور جو کمپرومائز نہیں ہوتا، جس کی خامیاں اور کمزوریاں نہیں ہیں، وہ اس کو جیل میں ٹھوک دیتے ہیں بھائی بہن، ہے نا۔ اور جو باہر ہیں عہدے پر بیٹھے ہی وہ ہیں جن کی کمزوریاں ہیں، جن کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے، جن کی خامیاں ہیں، جن کی فائلیں ہیں۔ اب ان کے پاس کوئی لیڈر ہی نہیں تھا۔ سری لنکا میں جو نکلے تھے باہر ان کا کوئی لیڈر نہیں تھا، بنگلہ دیش میں جو اسٹوڈنٹ نکلے ان کا بھی کوئی لیڈر نہیں تھا، ٹھیک ہے، سیاسی لیڈر نہیں تھا، اور جو نیپال میں نکلے ان کا بھی کوئی لیڈر نہیں تھا، لہٰذا کمپرومائز وہ ہوئے ہی نہیں۔ تو اس کے علاوہ سجنوں بیلیو بھائیو بہنوں، محسن نقوی پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل میں گئے وہاں پولیس والوں کی تیمارداری کے لیے، اور پولیس والوں کو کہنے لگے کہ تم ڈٹ کے لڑے ہو گے نہیں
बहादुरों की तरह लड़े हो कि नहीं? ये परवाम नास ये सवाल पूछ रहे हैं मोहसिन नकवी साहब से कि भैया बताओ कि क्या वो इसराइलियों से लड़ने गए थे, क्या वो इंडिया वालों से लड़ने गए थे जो आप उनसे इस तरह पूछ रहे थे? उनके सामने अपने ही मुल्क के अवाम नास थे। तुम कभी एहतजाजियों के पास गए हो कि तुमने डट कर पुलिस का मुकाबला किया कि नहीं? नहीं गए, क्योंकि पुलिस आप जैसे लोगों की, आप जैसे ठंडे कमरों में बैठे हुक्मरानों के मफादात का तहफ्फुज करते हैं। इसलिए तुम पुलिस वालों को अवाम के हाथों मरवाते हो और अवाम को पुलिस वालों के हाथों मरवाते हो और खुद ठंडे कमरों में बैठते। तो सजनों बेलिए तबीयत नासाज है, नजला है, जुकाम है, खांसी भी है। आज की वीडियो इतनी ही है। पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो। खुदा हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।